ہو گیا والناس پہ جا کے رکوع کیا، ایک رکعت میں سارا قرآن۔ اللہ نے ہمیں ایسی نماز عطا اور ہم پر کرم کہ ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائیں، 5، اوروں کو 2 ہمیں 5، یعنی ہمیں بار بار بلایا، لمبے لمبے وقت کو بلایا، پھر تہجد عطا فرمائے، اشراق عطا فرمائے، اوابین عطا فرمائے، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوافل عطا فرمائے۔ ضرورت پڑے گا نفل پڑھ، یہ ایم پی اے کے در پہ نہ جا، پولیس کے در پہ نہ جا، حکمران کا در نہ کھٹکھٹا، اسلام آباد کا سفر نہ کر، تیرے گھر کی مسجد ہے، اگر وہاں جانا بھی تجھے دوپہر ہے، گھر میں مصلی بچھا اور کہہ اللہ اکبر اور پڑ جا سجدے میں، اور چند آنسو اللہ کے سامنے بہا دے، اللہ جھک کے خود آ جائے گا، میرا بندہ بول کیا مانگتا ہے، بول کیا مانگتا ہے۔ ہم نے نماز کو سمجھا ہی نہیں، میرے رب کی قسم، جس نے نماز سیکھ لی اس سے کوئی بڑا دنیا میں ہے ہی نہیں، جس سے اب نہ بادشاہ کی پرواہ نہ پیسے کی پرواہ، جیب خالی ہے پرواہ نہیں، نماز مجھے آتی ہے، کمائی گھٹ گئی تو پھر کیا ہوا، نماز تو مجھے آتی ہے، کمائی گھٹ گئی، یہ مالدار لوگ اسی سے ہی ڈرتے رہتے کہیں کمائی نہ گھٹ جائے۔ غریب کو تو یہ ہوتا ہے کہ آئے گا کہاں سے، غریب مالدار کو یہ غم چڑھا ہوتا ہے کہ یہ چلا نہ جائے، یہ چلا نہ جائے، اور آ جائے یہ چلا نہ جائے۔ جس نے نماز سیکھ لی اس کے مزے ہو گئے، اس کا سرمایہ، اس کا مسلح، اس کا سرمایہ، اس کا لوٹا، اس کا کیپٹل، اس کی 2 رکعت اور اچھا ایک حدیث بھی یاد آ گئی، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، میرا رزق بڑھ جائے۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، حلال طریقے سے اللہ سب کو کشادہ دے، تنگی مانگنی بھی نہیں چاہیے، نادانی ہے تنگیاں مانگنا۔ آپ نے آسان نسخہ بتایا، سورا مجمع کر سکتا ہے، آپ نے فرمایا باوضو رہے تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ باوضو رہنے میں کتنے لوٹے پانی لگ جائے گا، جب ٹوٹ جائے وضو کر لو۔ گرمیوں میں تو ویسے ہی آسان، سردیوں میں بھی اللہ کا فضل ہے، ہر جگہ گیزر چل رہے، ہر جگہ گیزر چل رہے، جب ٹوٹے کرو، جب ٹوٹے کرو۔ اور یہ پکوڑے، سموسے، برگر، کینڈی، چاکلیٹ، یہ مصیبتیں کھانا چھوڑ دو تو ظہر کے وضو سے عشاء پڑھی جا سکتی۔ کبھی پیپسی پی رہے، کبھی چائے پی رہے، کبھی 7 اپ پی رہے، اوپر سے پکوڑے کھا رہے، پھر گلاب جامن کھا رہے، پھر دہی بھلے کھا رہے، پھر کیا کیا مصیبتیں کھا رہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹروں کو بھی تو رزق دے گا نا، یا تو ڈاکٹر مقام، ادھر میڈیکل کالج بڑھ رہے ہیں تو بیماریاں بھی تو اللہ بڑھائے گا۔ جب تک دسترخوان ایسے ہیں جیسے اب ہیں، اس وقت تک ڈاکٹروں کے مزے ہیں، ان کو رزق اللہ دیتا رہے گا۔ اللہ کے نبی کے طریقے پر کھانا بھی کھاؤ، کوئی آسمانی آفت کی تو میں بات نہیں کرتا، ویسے بیماری قریب نہیں پھٹ گئی، آسمانی تو کسی وقت بھی آ سکتی۔ خود اللہ کے نبی خود بیمار ہو گئے، 12 دن آپ کو بخار رہا مرض الموت میں، 1 ربیع الاول کو بخار ہوا، 12 کو آپ کا انتقال ہوا، بخار نہیں اترا آپ کا، ہلکا ہو جاتا تھا، اترا نہیں۔ اب وہ تو جانے کا وقت تھا، لیکن اللہ کے نبی کے طرز پر ایک حکیم آ گیا مسجد نبی مدینے میں، 6 مہینے کوئی مریض ہی نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا تم لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے تو ایران دیکھا ہوا تھا، تو تم لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ ان کا لا ناکل حتی نجوع، جب تک سخت بھوک نہ لگے ہم کھانا نہیں کھاتے، وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ، اور جب ہم کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کے نہیں کھاتے۔ ان کا تم تو بیمار ہو ہی نہیں سکتے، اپنی کھاری اٹھائی اور چل دیا۔ اور ہم جب تک 2 نوالے اوپر نہ کھائیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ ہاں، اپنے نبی کے طرز پر آؤ، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا سیکھو بھائیو، وارے نیارے میرے رب کی قسم، یہ کہ یقین ہو کہ بھائی یہی دے گا، پھر تاک جھانک چھوڑ دو، کسی مخلوق پر نظر نہ جائے، پھر دیکھو اللہ کیسے دیتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ آتا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ درہم سالانہ، وہ ایک دفعہ نہیں آیا، تنگی آ گئی، قلم دباس اٹھایا خط لکھنے کے لیے، پھر کیا خیال آیا، چھوڑ دیا، نہیں لکھا۔ رات کو خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی، کہا حسن میرا بیٹا ہو کے مخلوق کو خط لکھتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ تنگی آ گئی، طاقت تنگی آ گئی تو پھر کیا ہوا، یہ دعا پڑھ، اللہم اقذف فی قلبی رجاءک واقطع رجائی عمن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک، اللہم ما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنه عملی ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني
مما اعطيت احدا من الاولین والآخرین من الیقین فخصنی به یا رب العالمین. یہ دعا پڑھ در کھل جائے گا. اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ میرے دل سے غیر کی توجہ نکال دے، اپنی توجہ ڈال دے، یہاں تک کہ تیرے سوا مجھے کسی کا خیال نہ آئے. یا اللہ یقین 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 کا وہ درجہ جس سے میں سوچ نہ سکا، جس سے میں مانگ نہ سکا، جو میری زبان پر نہ آیا، جس کے لیے میں نے سوال نہ کیا اور جس تک میری سوچ بھی نہ پہنچی، وہ یقین کا درجہ یا اللہ اگر تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو دیا ہے تو مجھے بھی عطا فرما. چند دن گزرے تھے کہ 1 لاکھ کی بجائے 15 لاکھ آئے. اب ہم صرف پیسہ دیکھتے ہیں گھٹ رہا ہے، تنخواہ دیکھتے ہیں ختم ہو رہی، لو رشوت لو، پیسہ گھٹ رہا ہے جھوٹ بولو، حلال میں گزارا نہیں حرام تجارت کھولو. اب یہ کام تو کرو، یہ کام تو کرو. اللہ کا نبی ہمیں نماز دے گیا، ہمیں دعا دے گیا، ہمیں آنسو دے گیا، روو، اخلاق سکھا گیا. آج کا سارا معاشرہ انتہائی قابل رحم حالت تک پہنچ چکا ہے کہ چیزوں کی کمی نہیں، محبتوں کی کمی ہے. گھر پکے ہیں، روشنیاں ہیں، قمقمے ہیں، دل اندھے ہیں، ویران ہیں. سڑکیں بھی روشن، بازار بھی روشن، گھروں میں سنگ مرمر کی چمکتی ٹائلیں اور گرین نائٹ کی چمکتی ٹائلیں، سونے کے پانی سے چڑی ہوئی ٹوٹیاں، سونے کے پانی سے چڑی ہوئی کرسیاں اور فوم کے گدے، کیا کیا راحت کے سامان ہیں. لیکن سامان راحت کے باوجود راحت کیوں نہیں؟ میرے نبی کا ایک حکم ٹوٹا ہوا ہے، اچھے اخلاق نہیں، اچھے اخلاق نہیں، معاف کرنا نہیں، درگزر کرنا نہیں، پی جانا سہ جانا نہیں، سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے اڑا دینا نہیں، اور گالی سن کے دعا دینا نہیں، ظلم سہ کے معاف کرنا نہیں، برے کے ساتھ اچھا بننا نہیں. اس انتقامی معاشرے نے بیوی کو خامد سے جدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، ماں کو بیٹی سے لڑا دیا، پڑوسی کو پڑوسی سے لڑا دیا، اور ایک نفرتوں کا الاؤ ہے جو دہک رہا ہے، جو بھڑک رہا ہے. اور زندگیوں میں اس طرح آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ وہ آگ ہے جو پاؤں کے تلووں سے داخل ہوتی ہے اور ہڈیوں کو اور گودے کو جلاتی ہوئی اور سینے اور دل اور پھیپھڑوں کو سوختہ کرتی ہوئی دماغ کی ایک ایک نس کو اس بد اخلاقی نے جلا کے رکھ دیا ہے. لوگ پیسے میں کہتے ہیں سکون، پیسہ آئے گا مسئلہ حل ہو جائے گا. پیسہ آ گیا اولاد نافرمان ہوئی تو کیا سکون؟ پیسہ آ گیا محبتیں نہ آئیں تو کیا سکون؟ پیسہ آ گیا الفتیں نہ ہوئیں تو کیا سکون؟ میری والدہ کا خالہ زاد پھوپھی زاد بھائی رہتا ہے انگلستان، بے شمار دولت کا مالک. جب بھی میں اس سے ملا کئی دفعہ انگلستان کا، بیٹا میں فارغ نہیں، بیٹا میں فارغ آؤں گا صحیح تو میں فارغ نہیں. قسطوں میں گیا 2000 میں میرے ڈیوز بری پہنچنے سے پہلے ان کے 3 فون آ گئے، بھائی طارق جمیل پہنچا ہے، طارق جمیل پہنچا ہے. پہنچے تو فوراً مجھے ملے. میں مرکز پہنچا، لندن سے چلے، انہوں نے کہا جی آپ کے 3 فون آ چکے. میں بڑا حیران کہ پہلے تو جاتے تھے اور کہتے تھے بیٹا میں فارغ نہیں، اور اب 3 فون آ چکے. میں جب گیا تنہا گھر میں بیٹھے ہوئے، تنہا، بہت بڑا گھر. کہنے کہ بیٹا میں کلا رہ گیا، 10 ایس دولت نے میں کی کرا، میرے سارے بچے میں نے چھوڑ گئے. 26 سال کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ کاش کہ میں ملک نہ چھوڑتا، وہاں چٹنی روٹی کھا لیتا، ریڑی لگا لیتا، مزدوری کر لیتا، لیکن میں ملک نہ چھوڑتا. لیکن 26 سال کے بعد جا کر مجھے یہ عقل آئی. اب میرے پاس اتنی دولت ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا. جن کے لیے میں نے کمایا وہی مجھے چھوڑ گئے. پیسہ تو آیا، اخلاق نہ آئے، باپ رو رہا. پھر مجھے اس نے سارا گھر دیکھا، دیکھو یہ اس کمرے میں 2 مہینے کے بعد آ رہا ہوں، اس کمرے میں اتنے مہینے کے بعد آ رہا ہوں، یہ سارا گھر بند پڑا ہوا ہے، بس یہ کمرہ جس میں میں رہ رہا ہوں میری بیوی، بس ہم نے سارا گھر بند کر دیا ہے. میرے بھائیو، اللہ کے واسطے کچھ اور بھی ہیں سننے کی چیزیں، صرف پیسے کی کھنک ہی نہیں سننے کو. کچھ اور بھی چیزیں ہیں دیکھنے کی، صرف دنیا کی رونق ہی نہیں ہے دیکھنے کو. اپنے اخلاق بناؤ بھائیو، معاف کرنا سیکھو،
بچھنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا وعدہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا۔ کیا ستم ہے، ایک ماں کی کوکھ سے جنم لیا، ایک چھاتی کا دودھ پیا، ایک گودی میں دونوں نے سر رکھ کے اپنی نیندوں کو پورا کیا، ایک اس ران پہ بیٹھا ایک اس ران پہ بیٹھا، ایک کو ادھر نوالا کھلا رہی ایک کو ادھر نوالا کھلا رہی، برسوں ایک تھالی میں کھانا کھایا، ایک گلاس میں پانی پیا، ایک چارپائی پہ باہوں میں باہیں ڈال کے سوئے، اور آج چند ٹکوں پر ایک دوسرے کی شکل دیکھنا انہیں گوارا نہیں ہے۔ چند مرلے زمین پر، ایک دکان پر، چند لاکھ پر، چند ٹکوں پر، چند پیسوں پر بھائی بھائی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس بد اخلاقی نے میرے بھائیوں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ بھائی سگا بھائی، اور چلو جائیداد تو کوئی چیز ہے، خالی باتوں پہ ناراض ہیں، اس نے مجھے یہ کہا اس نے مجھے یہ کہا۔ میرے بھائیوں اخلاق سنوارو، اخلاق بناؤ۔ یہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو نا کہتے عبادت کر رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہو کہتے ہیں روزہ رکھے ہوئے عبادت کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہو کہہ رہے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے عبادت کر رہا ہے، کوئی گالی کا جواب، کوئی گالی سن کے چپ ہو جائے، کوئی گالی سن کے چپ ہو جائے، کسی کو نہیں خیال آتا کہ یہ بھی عبادت کر رہا ہے۔ کوئی سلام نہ کرنے والے کو آگے بڑھ کے سلام کر دے تو کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ بندگی کر رہا ہے، حالانکہ ساری رات کے نفلوں سے بڑھ کر ہے نہ سلام کرنے والے کو آگے بڑھ کے سلام کرنا۔ بھائیو اخلاق کی قدر پہچانو اللہ کے واسطے۔ اب ہم نے اپنی اولاد کو سکھائی، ہم تو اپنی کمائیوں میں مگن، بچے اپنی شہوتوں میں مگن۔ یہ وہ سرمایہ ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے ایک شخص ساری زندگی تہجد پڑھے اس طرح کہ فجر عشاء سے لے کر فجر تک ایک پل نہ سوئے، اس طرح تہجد پڑھے، اور ساری زندگی روزے رکھے اس طرح کہ صرف عید کے 2 دن چھوڑے، باقی ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی تہجد پڑھے۔ کیا خیال ہے یہ کتنا اوکھا کام ہے؟ ہمارے نبی کا فرمان ہے اگر کوئی اتنا بڑا عمل لے کے پہنچا قیامت کے دن تو اچھے اخلاق والا اس سے بھی آگے مقام پر ہوگا۔ غیبت نہ کرو، آپ کی جو برائی کرے آپ اس کی اچھائی کریں۔ اللہ کی قسم اتنا سکون محسوس ہوتا ہے، لوگوں کے بارے میں دل صاف کر لو، بڑی مزے کی نیند سو گے۔ غیبت کرنا چھوڑ دو، بڑی مزے کی زندگی گزرے گی۔ اوروں کے عیب دیکھنا بند کر دو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو پن۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھو، یہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ بولتا کیا ہے، یہ کہتا کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے۔ اللہ کے واسطے اوروں کو تولنا چھوڑ دو، اللہ کا واسطہ میں تمہیں دیتا ہوں، اوروں کو تولنا چھوڑ دو، مجھے نہ تولو، زید عمر بکر کو نہ تولو۔ اپنے آپ میں دیکھو، بڑی غلاظتیں نظر آئیں گی۔ مصیبت یہ ہے ہم میرے ہے کی بات بالکل ٹھیک، میرے ہے اپنی کمی نظر نہ آنا بہت بڑی محرومی اور ہلاکت۔ اپنے بچے آئے نا کسی کی شکایت لے کر، کہا جاؤ بیٹا معاف کر دو، جاؤ بیٹا معاف کر دو، اچھا کوئی بات نہیں معاف کر دو۔ ہمارا باپ دنیا دین کے لحاظ سے کوئی جاننے والا نہیں تھا، زمیندار تھا، لیڈر تھا، سیاسی تھا، ساری جو ایک زمیندار میں پنجاب کے ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اس کو دی تھی، بڑی سے بڑی زیادتی کو چپ کر کے سہ لیتا تھا، اور ہمیں بھی کہتا تھا خاموش، خبردار، زبان نہیں کھولنی، اور ہمیں سکھاتا تھا یہ بات۔ کبھی اس نے یہ نہیں ہمیں کہا تھا۔ آخر یہ جاہلیت میں لڑائیاں جھگڑے سب کچھ، لیکن جب میں لاہور سے گھر آتا مجھے کہتا جا فلانے میں مل گیا، چاچو نے مل گیا، فلانے میں مل گیا، فلانے میں مل گیا، میرا دل بھی نہیں کرتا تھا کہ میں ملنے جاؤں، کیونکہ حالات واقعات سامنے ہوتے، میں کبھی کنی کترا جاتا تو مجھے سخت ڈانٹ پڑتی، تو گیا کیوں نہیں، تو ملیا کیوں نہیں۔
پتہ نہیں یہ دولت اللہ نے ان کو کہاں سے عطا فرمائی تھی، تھے تو دیہات میں۔ اب یہ حال ہے کہ میری فلانے نال لڑائی ہو گئی، خبردار جو تسی ادھر قدم ہی رکھیا تھا۔ بیوی کو کہہ رہا جی تو ادھر گھر کے میں تنوں نہیں طلاق دے دینا، اور بیوی خامن سے کہہ رہی میری اس سے لڑائی ہو گئی، اب آپ نے اس سے بات بھی نہیں کرتی۔ یہ انتقامی زندگی سے باز آئے میرے بھائیو ہم۔ تو یہ بہت بڑا عمل آپ کو بتا رہا ہوں میرے رب کی قسم، اتنا بڑا عمل بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے روزے دار آپ کی جنت کو دیکھیں گے، ان کی ٹوپیاں زمین پہ گر جائیں گی۔ معاف کرو، درگزر کرو۔ امام زین العابدین کو شخص گالیاں دینے لگا، انہوں نے منہ ادھر پھیر لیا۔ اس نے سمجھا شاید ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو گالیاں دے رہا ہوں۔ امام زین العابدین کو گالی دینا ایسے جیسے اللہ کا رسول کو گالی دینا، اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا مقام۔ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، کیا خوبصورت فرزدق نے قصیدہ کہا تھا، میرا خیال میں وہی اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا ہو۔ یوں منہ پھیرا، وہ سامنے آ کر کہنے لگا ایاک اعنی، جناب میں آپ کو گالیاں دے رہا ہوں، مطلب تم ہی تو کچھ بول۔ وہ فرمانے لگے وعنک اغضی، میں بھی تم سے ہی حیا کر رہا ہوں، میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ اخلاق، وہ زندگی، وہ عبادات، وہ یقین، یہ ایک گلدستہ ہے جس کو لے کر ہم کہتے ہیں بازار میں آ جاؤ، دنیا کاغذ کے پھولوں سے بھری پڑی ہے، یہ گلاب کے پھولوں سے گلدستے مہکاؤ اور اس کو لے کر بازار میں آؤ، ساری دنیا کے جھوٹے تاجروں کی تجارت ٹھپ ہو جائے گی، باطل کی منڈیوں میں تالے لگ جائیں گے، جالے مکڑیوں کے تن جائیں گے۔ پر میں کیا کروں کہ جن کے ہاتھوں میں یہ گلاب ہیں وہ سو گئے، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ لاہور کے گھر کے، تجارت کے، حکومت کے، سیاست کے، نوکری کے پنجروں میں ایسے پابند، ایسے قید، اپنا چمن بھی بھول گئے، اپنی پرواز بھی بھول گئے۔ اب اگر صیاد چھوڑ بھی دے اور پنچھی سے کہے جا بیٹا اڑ جا، تو پنچھی بولے زبان حال سے میں کیسے اڑوں، میں تو اڑنا ہی بھول گیا۔ چلو پر پڑا لوں گا، کچھ 2-4 کام اڑ لوں گا، پر مجھے جانا کہاں ہے، مجھے تو اپنے چمن کا ہی راہ یاد نہیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم چمن کی راہ بھولے، راستہ بھولے اور اپنے پنجرے میں پابند ہو کے پرواز بھول۔ ساری دنیا جھوٹ کی منڈی بن گئی، باطل کی منڈی بن گئی، زنا کی منڈی بن گئی، حرام کاری کی منڈی بن گئی، گانے بجانے کی منڈی بن گئی، حیا اٹھ گیا، پاک دامنی اٹھ گئی، محبتیں اٹھ گئیں، الفتوں کے جنازے نکل گئے، انسانیت سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اس کی آہ و فغاں ہے۔ ایک کائنات پوری کی پوری کائنات آج انسانیت کی چیخیں سن رہی ہے، آہیں سن رہی ہے، سسکیاں سن رہی، جن کے پاس مرہم ہے وہ بڑے ظالم ہیں، وہ مرہم دینے کو تیار نہیں۔ وہ یہ مسلمان ہے جو ساری دنیا کے انسانیت کا مرہم بن سکتا ہے، درد کا درما بن سکتا ہے، اس کے زخموں کا پھمبا بن سکتا ہے، اس کے گھاؤ کو منتمل کر سکتا ہے۔ کچھ دن یہ نکل کے تو آئے۔ تو میرے بھائیوں، نکلو اللہ کی راہ میں، پھیلاؤ اللہ کے پیغام کو ساری دنیا میں۔ اس کے لیے ہم وقت مانگ رہے ہیں، کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں، ساری دنیا میں ان صفات کو لے کر پھرنا، یہ کام ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے ملا ہے کہ ہم جب تک اللہ کا پیغام آخری کنارے تک نہ جائے، ہمیں چین نہیں، راحت نہیں، آرام نہیں۔ گھر میں رہنا اس امت کی ریت نہیں، بڑے بڑے گھر بنانا اس امت کے زوال کی نشانیاں، بڑے بڑے زندگی کے نقشے بنانا اس امت کی ہلاکت کی نشانیاں۔ غرناطہ میں محل کھڑا کہتے مسلمانوں کی یادگار ہے، میں کہتا ہوں یادگار تو ہے پر زوال کی یادگار ہے، زوال کی یادگار ہے۔ کوئی عمر کا گھر بھی نظر آیا، کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نظر آئے، بناتے تو وہ محل بناتے، مسجد
ضرورت پڑی تو مشرق کی طرف مغرب کی طرف مسجد بڑھتی رہی، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، بعد کے خلفاء کے زمانے میں، پھر ادھر ہمارے نبی کے مشرق کی طرف ہمارے نبی کے گھر تھے بیویوں میں. تو ولید کا جب زمانہ آیا، ولید بن عبد الملک، تو اس نے کہا کہ یہ بھی گرا دیے جائیں اور مسجد میں شامل کر دیے جائیں. مجبوری تھی، مسجد لوگ بڑھ رہے تھے، مسجد گڑ رہی تھی. تو سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ اس دن بہت روئے ہچکیاں مار کے، کہنے لگے ہائے کاش ان گھروں کو اسی طرح بچا لیا جاتا اور ان کو محفوظ کر دیا جاتا، تاکہ آنے والی امت دیکھتی کہ دو جہان کا سردار اور ان کا نبی کن گھروں میں زندگی گزارتے. اب یہ کہتے ہیں ہمارے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے. بڑھاتے جاؤ گے تو پورے نہیں ہوں گے، بڑھاتے جاؤ گے پورے ہی نہیں ہوں گے. گھٹاؤ بھائی، اللہ کے نبی کی زندگی کے قریب آؤ، کچھ آخرت کے لیے وقت ملے، کچھ سوچنے کو وقت ملے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ امت نقل و حرکت کرنے والی ہے، پھرنے والی ہے. اس کلمے کو لے کے پھرنا ہے، سارے عالم میں پھیلانا ہے. پچھلی پر کرو توبہ اور اگلی کے لیے کرو ہمت. میں نے شروع میں بھی توبہ کی بات کہی تھی، آخر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آج تک اپنے وجود کو گناہوں میں غرق کیا، ڈبویا. میں نے تو مضمون یہیں سے شروع کیا تھا، میں اس کو پھر تجدید کر رہا ہوں. بھائی یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ کا فضل ہے، مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں. 95% مجھے نرسری نظر آ رہی، درخت تھوڑے نظر آ رہے ہیں، پودے زیادہ نظر آ رہے ہیں. یہ اس سے امید لگتی ہے کہ شاید کہیں دائیں بائیں صبح صادق کی آمد ہے، شاید کہیں سے کوئی چاندنا طلوع ہونے والا ہے، کوئی بو پھٹنے والی ہے. باطل کی ساری محنت کے باوجود کہ ہماری نسل آوارہ ہو بھی گئی، آوارہ ہو ڈوب گئے گانوں میں، شراب میں، اس کے باوجود مجھے 98% 95% نوجوان نظر آ رہے ہیں. تو لگتا ہے کہ شاید صبح صادق قریب آ چکی ہو اور اللہ کی ہدایت کا نظام چل چکا ہو اور وہ ہدایت کے در کھولنا چاہتا ہو. جب وہ کھولے گا، تمنا تو ہے کہ ہم بھی دیکھیں. ہم اجڑے چمن کے مالی ہیں، ہم نے آج تک خزاں دیکھی ہے، اس لیے ہمیں بہار کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جس مالی نے بہار بھی دیکھی ہو، پھر وہ خزاں دیکھے، اس کے دل سے پوچھو کہ گزرتی کیا ہے. جب وہ ایک ایک ڈالی دیکھتا ہے، ایک ایک شاخ دیکھتا ہے کہ وہ پتوں سے خالی، پتیوں سے خالی، کلیوں سے خالی، تو اس کی ہائے نکلتی ہے. ہم نے تو بہار دیکھی ہی نہیں، ہم تو خزاں میں پیدا ہوئے. تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ بہار دکھا کے دنیا سے اٹھانا، پر یہ اس کی مرضی ہے. کوئی چاہنے والا بھی تو ہو. چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں، ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ تھا. بتاتا باغباں رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. سب لٹا دیا ہم نے، سب لٹا دیا. گاڑیاں لے کے خوش ہو رہے ہیں، موبائل لے کے خوش ہو رہے ہیں، ہوٹلوں میں روٹیاں کھا کے خوش ہو رہے ہیں، سنگ مرمر کے فرشوں پہ چل کے خوش ہو رہے ہیں. ارے لٹایا کیا ہم نے، کبھی یہ بھی تو دیکھا. بہرحال بھائیوں میں پھر کہتا ہوں، توبہ کرو سارے. آج اٹھنے سے پہلے کہو یا اللہ ہماری توبہ، اور زبان سے تو کہہ دو اور دل سے کرو توبہ، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ. ٹھیک ہے نا؟ سب نے توبہ کر لی نا؟ جنہوں نے تو کر لیا نا سچے دل سے، ان کو مبارک ہو، خوشخبری ہو. اس رب کی قسم جو میری بات سن رہا ہے، ان کے سارے معاف ہو گئے اور وہ اس وقت اس طرح بیٹھے ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. مجھے نہیں پتا کس نے دل سے کی ہے، سچے دل سے کی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، ہر دل پہ اس کی نظر ہے. جس نے سچے دل سے کر لیا اسے مبارک ہو، اسے مبارک ہو. اب وہ دعا کرے ساری امت کے لیے، اس لیے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہے. جو گناہوں سے پاک ہو جائے اس کی دعائیں کھٹ قبول ہوتی ہیں. حقوق باقی رہ گئے، حقوق طلب کرنے کا گناہ معاف. نمازیں باقی رہ گئیں، نمازیں چھوڑنے کا گناہ معاف. معافی کا مطلب یہ نہیں کہ جو نمازیں چھوڑ دیں وہ بھی معاف نہیں، ان کا چھوڑنے کا گناہ معاف.
قضا باقی، حق دبانے کا گناہ معاف، حق باقی، آپ توبہ پکی کرو اور 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے اٹھ کے اپنے نام پیش کرو. بولو بھائی. تو بھائی نماز نہ چھوڑو. یہاں بھی نام لکھو بھائی. ہم تو ملتے رہتے ہیں نا. 2 آدمیوں کو ہم قسط کر کے مسجد میں لائے. میں نے ان کو دعوت دی. مجھے کہنے کہ مول صاحب آج ہم پہلی دفعہ مسجد میں ہیں. میرا خیال تھا کہ اس مسجد میں جس میں ہماری جماعت، میں نے کہا آپ اس مسجد میں پہلی دفعہ ہیں؟ کہنے کہ نہیں ہم ویسے ہی پہلی دفعہ ہیں. میں نے پوچھا آپ نے نماز کبھی نہیں پڑھی؟ کہنے کہ کبھی نہیں پڑھی. پھر میں نے پوچھا جمعہ؟ کہنے کہ وہ بھی کبھی نہیں پڑھا. پھر میں نے پوچھا عید تو پڑھی ہوگی؟ کہنے کہ عید بھی آج تک نہیں پڑھی. اور ان کی دونوں کی عمریں 35 اور 40 سال کے درمیان تھی. ایک جگہ ہم گئے، ایک بستی میں، سب غریب، بہت غریب لوگ تھے، بہت غریب، دریا کے کنارے آباد تھے. تو ہم نے ان کو جمع کیا، بات کی، کھلایا پلایا. پھر ہم نے کہا بھائی ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ ان کا جی ہم نے تو کبھی پڑھی ہی نہیں، آتی بھی نہیں. وضو آتا ہے؟ کہنے کہ جو وضو بھی نہیں آتا. تو دریا کا کنارہ تھا تو ہم کو لے کے دریا کے کنارے پر چلے گئے. ہم نے کہا بھائی جیسے ہم کریں ویسے کرو. تو منہ دھو، ہاتھ دھو، کلی گھر مسا، پاؤں دھلا کے لے آئے. بھائی کسی نے پہلے کبھی نماز پڑھی ہو؟ آتی ہو؟ کا جی کوئی نہیں. اچھا بھائی ہم جیسے پڑھیں ویسے پڑھو. تو ہم نے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی. انہوں نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی، کوئی 50 آدمی. ہم نے کہا بھائی آپ ہمارا کھانا قبول کر لیں. پھر ہم کو مسجد میں لائے، کھانا کھلایا. بڑی خلقت اس طرح پڑھی. نماز نہیں. پورے لاہور میں کوئی بے نمازی نہ رہے تو سارے لاہور کے اللہ کایا پلٹ دے. چلو آپ سارا لاہور نے جہاں جہاں سے آپ آئے وہاں کی نیت تو کر لیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ نماز پختہ ہو جائے. اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کو دیں. خلوت، تنہائی، جس میں قرآن کی تلاوت ہو، اللہ پاک کا ذکر ہو، کم از کم 1 سپارہ تلاوت ہو، اور اللہ کے ذکر میں 3 کلمہ، درود شریف، استغفار. اس کی ایک تصویر صبح، ایک شام پڑھو بیٹھ کے. اور اس کو اگر 300 دفعہ کر لیا جائے تو پھر آپ کثرت سے ذکر کرنے والے اللہ کے دربار میں شمار کیے جائیں. کثرت سے ذکر کرنے والوں کا مقام اور بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے کمائیوں میں احکام رکھے ہیں، ان کو بھائی سیکھ کے حلال میں لاؤ. معاملات کی توبہ کی قبول تو ہو گئی، لیکن معاملات سے آدمی نماز کی طرح ایک دم نہیں نکل سکتا. نماز تو ایک دم شروع کر دی، روزہ بھی ایک دم شروع کر دیا، ایک کام ہی غلط شروع کیا ہوا، یہ تو ایک دم ختم نہیں ہو سکتا. تو اس کو آہستہ آہستہ اس سے ہٹتے جاؤ. نیا اللہ سے مانگ کر شروع کرتے جاؤ. اس میں اللہ چلا دے، چاہے تھوڑا بھی ہو تو اسی میں گزارے کی کوشش کرو. آگے کی تباہی بڑی خوفناک ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسی میں برکتیں دے دیتے. کمائیوں میں بھائی حلال ہو، حرام نہ ہو. اولاد کو حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ. حرام سے پروردہ خون اور گوشت وفا سے خالی ہو جاتا ہے، حیا سے خالی ہو جاتا ہے. پھر جن کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور لوگوں کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے ادا کریں. جن پر نماز تو سب پہ فرض ہے، 100 میں 5 لوگ مشکل سے پڑھتے ہیں. زکوٰۃ جن پر فرض ہے وہ کوئی 1000 میں بھی ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے. زکوٰۃ دینے والوں کی جو نسبت ہے وہ بہت تھوڑی ہے. نماز پڑھنے والے نسبتاً زیادہ ہیں لیکن زکوٰۃ دینے والے بہت تھوڑے. صرف لاہور کے مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، سارے پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. بڑی غربت ہے بھائی، بڑی غربت. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام اس لیے رکھا ہے چاہے جتنی غربت ہو، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دیں، اللہ رزق کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. ہمیں انہوں نے جوڑ دیا ہے کہ آبادی بڑھ گئی ہے اس لیے بھوک آ گئی. وہ کہتے ہیں آبادی گھٹاؤ، اس لیے کہ آبادی کی کثرت ہے، اس لیے بے روزگاری ہے، اس لیے روٹی پوری نہیں ہو رہی. یہ بات نہیں ہے. سود کے غلط نظام کی وجہ سے بے روزگاری ہے. سودی نظام، سود پہ تجارت چھوڑ دی جائے، ہر گھر میں رزق پہنچ جائے گا. پھر جو پیدا ہوتا ہے رزق تو اللہ اس کو ضرور دے گا. ایک سکول ماسٹر کو تو پتا ہے کہ میری کلاس میں 40 کرسیوں کی گنجائش ہے، 41ویں کرسی آتی ہی نہیں. وہ ہیڈ ماسٹر سے کہتا سر ادھر 40 لڑکے بیٹھ سکتے ہیں، 41 نہیں بیٹھ سکتے. ہیڈ ماسٹر کو پتا ہے میرے اسکول میں 200 بچے پڑھ سکتے ہیں،
210 نہیں پڑھ سکتے. فیکٹری والے کو پتا ہے کہ میرے فیکٹری میں 10 مزدور کام کر سکتے ہیں, 11 نہیں کر سکتے. ہم بھی کیسے نادان لوگ